السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سائرہ سٹوری ہب۔ آج کا میرا واقعہ ہے اسباب شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی نابالغ لڑکے کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بار حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے آپ کو لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکا موجود ہے۔ اس کو بہت سے ہنر آتے ہیں، لوہار اور بڑھائی کا کام اچھی طرح جانتا ہے، نقاشی بھی بہت عمدہ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں تاکہ وہاں پہنچ کے اہل مدینہ کے کام آ سکے۔ آپ نے مدینے میں داخلے کی اجازت دے دی اور لکھ دیا کہ یہاں بھیج دیا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ میں اس پر 100 درہم کا خراج ٹیکس عائد کر رکھا تھا۔ یہاں مدینہ آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت ٹیکس لگایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب اس کو بہت ناگوار گزرا اور غصے سے تلملاتا ہوا واپس آ گیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں گے تو میں ایسی چکی تیار کر دوں گا جو ہوا سے چلے گی۔ اس نے کڑوے تیوروں کے ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ آپ کی شہادت۔ یہ لڑکا بولا، ابو لولو نامی ایک 2 دھارا خنجر جس کا قبضہ بیچ میں تھا، آستین میں چھپا کر مسجد میں ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بو نہیں پھٹی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے گشت کر رہے تھے۔ جب مسجد میں اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آپ کے جسم پر پے در پے 3 وار کیے۔ ابن سعد عمرو بن میمون انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو لولو مغیرہ کے غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دھارے خنجر سے شہید کر دیا۔ آپ کے علاوہ 12 اور افراد کو زخمی کیا۔ ان مجروحین میں 6 افراد کا انتقال ہو گیا۔ اس حال میں جب کہ وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا، ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ الجھ جائے اور اس کو پکڑ لیا جائے۔ جب ابو لولو اس کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے اسی وقت خودکشی کر لی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ ابو لولو مغیرہ کا غلام چکیاں بنایا کرتا تھا اور حضرت مغیرہ اس سے 4 درہم روزانہ وصول کیا کرتے تھے۔ جس وقت وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو اس نے شکایت کی کہ اے امیر المومنین مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، آپ ان کو تنبیہ کر دیجیے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تجھے اپنے آقا کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے۔ آپ کا منشا تو تھا کہ آپ اس کے بارے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کریں گے، لیکن چونکہ آپ نے واضح طور پر نہیں کہا تھا، اس لیے ابو لولو کو آپ کا جواب ناگوار گزرا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ میرے سوا ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا اور ایک خنجر پر دھار رکھی اور اس کو زہر میں بجھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ تکبیر سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو۔ یہ سن کر ابو لولو صف میں آپ کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور فوراً ہی آپ کے شانے اور پہلو پر خنجر سے 2 وار کیے، جس سے آپ گر پڑے۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں پر حملہ کیا اور 13 افراد کو زخمی کر دیا، جن سے بعد میں 6 افراد حضرات وفات پا گئے۔ چونکہ آفتاب طلوع ہوا چاہتا تھا
ہوا چاہتا تھا۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 2 بہت چھوٹی صورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مکان لائے اور اولن نیز پلائی، لیکن وہ آپ کے زخموں کے راستے باہر نکل گئی۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا، وہ بھی زخموں سے باہر نکل گیا۔ لوگوں نے آپ کی تسلی کی خاطر کے لیے کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے، اگر دودھ اور نیز نکل گیا تو کچھ حرج نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اگر قتل میں کچھ حرج بھی ہے تو میں بھی قتل ہو چکا ہوں۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل سائرہ اسٹوری ہب۔ تھینکس فار